السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ لائبریری سائنس کے بہت آسان نوٹس ہیں تو آپ کے سامنے آج سوال ہے 13واں تیسرے چیپٹر کی تیسرا لانگ سوال ہے۔ اگر آپ ہمارے مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کھولیں، اوپر سرچ بار میں آئیں، توقیر اکیڈمی وہاں پہ سرچ کریں، توقیر اکیڈمی کھل جائے گا۔ اس کو اوپن کر لیں، اوپر جا کے ویڈیوز میں جب آپ آئیں گے ادھر تو یہاں پہ ساری ویڈیوز ایک ترتیب میں لگی ہوئی ہیں اور اس سے آگے آ جاتی ہے پلے لسٹ میں پورے سبجیکٹ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ فزکس کیمسٹری آپ کوئی بھی پلے لسٹ کھولتے ہیں تو ساری ویڈیوز، اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایجوکیشن 12ویں کھولتا ہوں تو یہاں پہ سارے لیکچر ترتیب بار آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر پلے آل لکھا ہوا ہے، اسے پلے کریں گے تو سارے لیکچر پلے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 13واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے، تیسرے چیپٹر کا تیسرا لانگ سوال، کاغذ سازی۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کاغذ سازی کی ابتدا کیسے ہوئی، کاغذ کا ایجاد کیسے ہوا، کاغذ کی اقسام کیا کیا ہیں، ہر طرح کے سوال آئیں گے۔ دنیا علم میں اگرچہ ہر طرح کا سامان تحریر موجود تھا مگر بہت مہنگا تھا، یعنی کہ پہلے سامان تو بڑا تھا تحریر کے لیے، کپڑا، گوشت، چمڑا، یہ چیزیں مہنگی تھیں، اس کی دستیابی بہت مشکل تھی۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ایک ایسا تحریری مواد ایجاد کیا جائے جو بآسانی دستیاب ہو اور سستا ہو، یعنی بندوں کی خواہش یہ تھی کہ سامان ہو تو ایسا ہو جو آسان بھی ہو، سستا بھی ہو، جسے تیار کرنا، اس پر لکھنا، سنبھال کر رکھنا، بوقت ضرورت اس کا مطالعہ کرنا بھی آسان ہو۔ چنانچہ یعنی ایسا ہو نہ کہ سنبھالا بھی جا سکے، سستا بھی ہو، کام بھی ہے۔ چنانچہ 105 عیسوی میں یعنی 105 سن میں نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے 100 سال بعد چین کے بادشاہ ہوتی کے دربار اور ماہر نباتات سائلون نے پھٹے پرانے کپڑوں، شہتوت کی چھال، گندم کے بھوسے اور ماہی گیروں کے پرانے جالوں کو پانی میں ڈال کر گرم کر کے ایک لسدار مادہ تیار کیا اور اس سے کاغذ بنایا۔ سائلون 1250 میں پیدا ہوا اور 121 میں فوت ہوا کو مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب 100 عظیم شخصیات میں 7ویں نمبر پہ رکھا، یعنی 100 عظیم کتاب آدمی، اس میں اس کو 7ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ کاغذ سازی اہل چین نے ایک عرصہ تک دوسری قوموں سے چھپائے رکھا، یعنی کاغذ کیسے بنتا ہے چین والوں نے دوسروں سے چھپائے رکھا، لیکن 715 میں یہ فن چین کی سرحدیں پار کر گیا، یعنی 715 میں یہ فن وہاں سے نکل گیا، انہوں نے پہلے چھپائی رکھا۔ چین نے فرغانہ کے ترک حکمران کی حمایت میں سمرقند کے مسلم حکمرانوں سے جنگ کے لیے جو فوجی بھیجے انہیں شکست ہوئی، یعنی جنگ کے لیے سمرقند فوجی بھیجے اور انہیں جنگی قیدی بنا لیا، انہوں نے آگے سے ان کو پکڑ لیا اور مارا اور جنگی۔ مسلمانوں نے ان چینی قیدیوں سے فن کاغذ سازی سیکھ کر سمرقند میں کاغذ کا پہلا کارخانہ لگا دیا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پکڑ کے ان سے کاغذ بنانا سیکھ لیا اور کارخانہ بھی لگا دیا۔ صنعت کاغذ ٹھیک ہے، سمرقند سے نکل کر دوسرے اسلامی ممالک میں پہنچی۔ بعد ازاں دمشق، تہامہ، شمالی افریقہ، مراکش میں کاغذ کے کارخانے لگے، پھر یورپ میں اٹلی، فرانس، جرمنی، ہالینڈ اور انگلینڈ میں کاغذ کی تیاری شروع ہوئی۔ امریکہ میں 1960 میں کاغذ کا پہلا کارخانہ لگایا گیا، یہ MCQs میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں کاغذ سازی کی صنعت وسط ایشیا کے مسلمان تاجر کے حوالے سے کشمیر، اودھ، بنگال، گجرات اور سیالکوٹ پہنچی، ٹھیک ہے، پھر برصغیر میں بھی آ گیا جہاں پاکستان اور انڈیا تھا۔ اہل عرب نے دنیا کے مختلف علاقوں میں سستا کاغذ مہیا کیا، عربوں کا لگایا ہوا یہ درخت صدیوں تک پھل دیتا رہا مگر مسلمانوں نے اس کو سنبھالا نہیں،
یعنی مسلمانوں نے کاغذ بنانا چھوڑ دیا، جس سے یہ درخت خشک ہو گیا۔ ان بیجوں سے اہل مغرب نے درخت تیار کی، یعنی ہم سے سیکھ کے یورپ والوں نے یہ سیکھ لیا۔ مسلم ممالک میں ترکی واحد ملک ہے جو اپنی کاغذ کی ضروریات خود پوری کرتا ہے، باقی سارے ممالک کیا ہیں؟ غیر مسلموں کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کاغذ کی اقسام کتنی ہے؟ یہ کاغذ عام اخباری کاغذ، یہ کاغذ ناپائیدار ہوتا ہے اور سستا ہوتا ہے، اس پر اخبارات چھپتے ہیں۔ عبری کاغذ، یہ موٹا اور پائیدار ہوتا ہے، یہ تحائف لپیٹنے اور بچوں کے کتابوں اور کاپیوں پر کور چڑھانے کے کام آتا ہے، یعنی موٹا کاغذ۔ گڈی کاغذ، ٹھیک ہے، اس سے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس کے یہ بہت ہلکا اور پتلا ہوتا ہے، اس سے پتنگ بنتے ہیں۔ دیواری کاغذ، یہ بہت موٹا اور مہنگا اور چمکدار اور دلکشوں کا رنگوں کا ہوتا ہے، یہ دیواروں پر لگایا جاتا ہے۔ آفس پیپر، ٹھیک ہے، یہ کاغذ جو کتابوں اور رسالوں کی اشاعت میں استعمال ہوتا ہے۔ ریڈیو بانڈ، یہ بہت پائیدار اور سفید ہوتا ہے، اسے دفاتر میں استعمال کرتے ہیں۔ کرافٹ پیپر، یہ خاکی رنگ ہوتا ہے، ایک طرف ملائم اور دوسری طرف سے کھردرا ہوتا ہے، اس میں برتن وغیرہ پیک ہوتے ہیں۔ مومی کاغذ، یہ مہنگا ہوتا ہے، مضبوط اور پائیدار ہے، کتابوں کی کتابت اسی پر کی جاتی ہے۔ واٹر مارک، یہ کاغذ سب سے مہنگا، عمدہ اور پائیدار ہے، اس میں آبی نشان ہوتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے پیسے بنتے ہیں۔ وائی بات ہوئی، اس سے کرنسی نوٹ تیار ہوتے ہیں، یہ عمدہ کپاس سے بنتا ہے، پاکستان میں یہ درآمد کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو ہر چیز ہی درآمد کی جاتی ہے نا، پاکستان سے تو کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر نمبر 14 تیسرے چیپٹر کا چوتھا سوال انشاءاللہ کریں گے۔ تو فی الحال اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے کوئی نوٹس لینا چاہتا ہے، گیس پیپر لینا چاہتا ہے تو وہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو بوقت ضرورت گیس پیپر، ماڈل پیپر اور نوٹس مل سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔